تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جدھر وہ پھرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم جلدی کرو بھلائیوں کو حاصل کرنے کی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اکٹھا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر. اب ان تمام آیات میں جیسا آپ نے پڑھا ہے وہی موضوع ہے تحویل قبلہ کا، اور پھر تحویل قبلہ کے اسباب پہ اللہ نے روشنی ڈالی کہ قبلہ اللہ نے کیوں بدلا. ایک تو عظمت قبلہ کو ثابت کرنا، دوسرا عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کی دعا پہ قبلہ بدل دیا، اور تیسرا اپنے بندوں کا امتحان کرنا کہ اتنے بڑے حکم کے بعد کون ہے جو میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون ہے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، تاکہ دنیا پہ یہ واضح ہو جائے حق اور باطل، مومن اور کافر. ورنہ اللہ کے تو سب علم میں. اب ان آیات مبارکہ میں ایک دوسرے اسلوب سے انہی کے شبہات کا، ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے کہ کسی نہ کسی کی طرف تو اس نے رخ کرنا ہے. یعنی بعض نے بیت المقدس کی طرف کر لیا، بعض نے قبلے کی طرف کر لیا، یہ تو جہت ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو اس جہت کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، اصل بات تو عبادت اور اللہ کی بھلائیاں حاصل کرنا ہے. یعنی اصل چیز تو نماز ہے، اصل چیز تو روزہ ہے، اصل چیز تو عبادات ہیں. کعبے کی طرف رخ کرنا یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ تو اس عبادت کے ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ورنہ صرف جہت جو ہے وہ تو اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی نا. اصل چیز کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی سارا دن کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے اور نماز نہ پڑھے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی سارا دن قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا رہے بڑے ادب سے، لیکن جب نماز کا وقت ہے وہ کہ بس ٹھیک ہے میں تو بیٹھا ہوں، میں نے کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے. تو سمجھ کیا آیا کہ بھئی اصل تو نماز ہے، اصل تو وہ عبادت ہے جو ہم نے اللہ کے لیے ادا کرنی ہے. اب اس عبادت کا ذریعہ اللہ چاہے تو بیت المقدس کو بنا دیں، اللہ چاہے تو کعبہ شریف کو بنا دیں. اچھا، اسی طرح اب اس مثال کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں. مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ہی نہیں کی، ان کو کبھی یہاں آنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن ساری زندگی ان کی عبادت میں گزر گئی، اطاعت میں گزر گئی، اور بڑے بڑے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جن کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اور کتنے بد نصیب ہیں جو مکے میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے،
کعبۃ اللہ میں رہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجد الحرام میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، تکبیر سنتے ہیں، اور نماز کے لیے ان کو باقاعدہ بیدار کیا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، تمام کاروباری مراکز کو بند کر دیا جاتا ہے کہ بھی نماز کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی دکان کھلی تھی، ڈیوٹی تھی، نوکری تھی، میں کیا کرتا، ہر جگہ نماز ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود وہ کمرہ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے اصل کیا ہے؟ اصل تو ہے عبادت، اصل کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت۔ ہاں اب ایک آدمی الحمدللہ نمازی ہے اور اللہ نے پھر کعبہ بھی نصیب کر دیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہ اللہ نے، وہ نمازی تو پہلے سے تھا، مومن تو پہلے سے تھا، لیکن اللہ نے اب اس کو کعبۃ اللہ کی نماز نصیب کر دی کہ 1 کلاک لکھا جاتا ہے تو درجات بلند ہو گئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حرم میں بیٹھا رہے، کعبے کو دیکھتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو وہ تو زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا، چہ جائے کہ اسے کوئی ثواب ملے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بلا وجہ یعنی ان کے شبہات ہیں کہ جی کبھی کعبہ بیت المقدس تھا، پھر کعبہ ابراہیمی کیوں بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کو کیوں چھوڑ دیا، یہ محض شبہات ہیں کہ جو ضعیف عقل والوں کے دماغ میں ڈال کے ان کو اسلام سے برگشتہ کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر آدمی نے کسی نہ کسی کی طرف رخ کرنا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اصل بات کیا ہے کہ آپ بھلائیاں حاصل کریں، آپ نیکیوں کو حاصل کریں، آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو حاصل کریں۔ اور پھر دوسری بات اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی کائنات کے جس حصے میں بھی ہو تم سب کو اللہ نے اکٹھا کر کے لے آنا۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہوا اسی جواب کی طرف کہ جیسے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے ہے، تو جب وہ تمہیں کائنات کے کونے کونے سے اکٹھا کر کے آئیں گے تو تم جدھر بھی رخ کرے گے وہ جانتے ہیں کہ تم نے کس حکم کی تعمیل کی ہے اور کس حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے تو کوئی چیز جو ہے وہ خارج نہیں۔ اب اس کے بعد پھر اسی حکم کو مقرر فرماتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی نکلو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تو اپنے رخ کو پھیرو مسجد الحرام کی طرف، یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور سچی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے۔ اور پھر اسی حکم کو تاکید و توقید کے لیے تم سے 12 ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جدھر بھی تم نکلو، جس کائنات کے ذرے ذرے میں تم ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کے اس گھر کی طرف اپنے رخ کو پھیرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہروں کو اسی کعبے کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ باقی رہ جائے لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام۔ کیا مانا؟ اب اس بات کو سمجھو کہ جب اللہ کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، تو مشرکین مکہ الزام دیتے تھے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، ولد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نتیجہ یہ ہے کہ کعبہ ابراہیمی کی طرف تو رخ کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو یہ مشرکین کا الزام تھا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی تمنا بھی پوری فرما دی اور اپنے یعنی شان میں سب سے زیادہ قابل نبی کو سب سے زیادہ اکمل کعبے کی طرف بھی پھیر دیا،
اور قبلہ ابراہیمی علیہ السلام کو بھی دوبارہ قیامت تک کے لیے بحال فرما دیا، اور حضور پاک نے بیت المقدس چھوڑ کے نماز قبلہ ابراہیمی کی طرف شروع کی، تو اب یہود اعتراض کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، پہلے تو ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے کعبے کو کعبہ سمجھتے تھے، اب دیکھو ہماری جھگڑے کی وجہ سے ہمارا کعبہ بھی چھوڑ دیا ہے اور پھر اسی کعبے کی طرف پھر گئے ہیں جو مکے کا کعبہ ہے۔ تو وہ ان کا الزام تھا، یعنی جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو مشرکین کا الزام، اور جب بیت المقدس کی طرف سے نماز چھوڑی تو اب یہود کا الزام۔ تو اب ہم نے آپ کے لیے اصل کعبہ جو ہے وہ قبلہ قیامت تک کے لیے قرار دے دیا کہ دونوں کا الزام ختم ہو گیا، دونوں کا الزام ختم ہو گیا۔ اگر عقل ہو کہ اللہ کے بندے، ہم تو کسی کے گھر کے تابع نہیں، کسی مکان کے تابع نہیں، ہم تو اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں بیت المقدس کا، ہم تعمیل کرتے ہیں، جب اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں قبلہ ابراہیمی کا، ہم تعمیل کرتے ہیں۔ تو اصل میں تو ہم اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہوئے، کسی مکان کے، کسی جہت کے تو ہم پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی ایک مکان کے پابند ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا نہ کرے کعبہ شریف کا عمارت نہ ہو تو بس لہذا بس ہمارے سجدے بھی ختم، ہماری عبادت بھی ختم۔ ہم تو ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اس مکان کو سجدہ نہیں کرتے، اس چار دیواری کو سجدہ نہیں کرتے، یہ تو محض ایک جیت ہے، ہم سجدہ تو اپنے اللہ کو کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ ہماری نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لو کہ جب ہم شروع کریں گے تو اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، ہم رکوع میں ہوں گے تو سبحان ربی العظیم، ہم سجدے میں ہوں گے تو سبحان ربی الاعلی، ہم تشہد میں ہوں گے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تو صرف ایک جیت ہے، اور وہ بھی اس لیے جیت ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہمارے لیے یہ جیت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیں کہ مسلمان کا اور کافر کا فرق ہی یہ ہے، ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے بات، کہ مسلمان اپنے اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کو کیوں لیتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور کی بات بتلاتے ہیں، اس کے بعد تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، مجتہدین رحمہم اللہ تعالی علیہم الی یوم القیامہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں یا علماء امت، ہم ان کی بات کیوں سنتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا حکم قرآن تھا، اور قرآن مقدس بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارک ہے، اور دین نے پہنچنا ہے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، تو اللہ نے حضور پاک کے لیے ایک مقدس جماعت صحابہ کی پیدا فرما دی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تاکہ وہ حضور کے ایک ایک عمل کے محافظ بن جائیں، ایک ایک عمل کے نگران بن جائیں، ایک ایک عمل کے قیامت تک کے لیے سنبھالنے والے بن جائیں اور امت کو پہنچانے والے بن جائیں۔ تو اصل اطاعت تو ہم اللہ کے رسول کی کرتے ہیں۔ اور کافروں میں فرق کیا ہے کہ وہ اپنے احوا اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ ان کے دماغ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا کوئی معجزہ لگ گیا، بس عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے بیٹھے۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور آپ کی ولادت جو تھی عجیبہ غریبہ سامنے آ گئی، تو اب نصارہ جو تھے نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے بیٹھے۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ بھئی نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں گفتگو فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بالکل ٹھیک ہے،
یہ معجزہ ہے، یہ ان کی شان ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا عبد ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام بھائی اللہ کا عبد ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جو کافر ہے وہ یعنی اپنے احبا کا، اپنے عقل کا، اپنے افکار کا غلام ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے افکار یا اپنے عقل کا غلام نہیں، وہ اللہ کے رسول کا غلام ہوتا۔ یہی ایک بنیادی فرق۔ اسی بات کو آدمی اگر دماغ میں رکھ لے تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کوئی دین میں مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک بات ہے تو آپ سب سے پہلے یہ تحقیق کریں کہ اس بات کے پیچھے حضور کا فرمان موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ بھئی جب یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بدعت ہے، کوئی نئی چیز ہے جو دین میں نکالی گئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اسی طرح دیکھ لیں، روزے میں احکام ہیں، نماز میں احکام ہیں، جہت قبلہ میں احکام ہیں، طواف کے احکام ہیں، صفا مروہ کے احکام ہیں، مناسک کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں۔ ہر حکم میں اصل منشا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اب جناب دیکھیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، 2 چادریں باندھ رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، کیوں؟ بھی حضور پاک نے باندھا۔ اچھا اب نماز میں ہیں، اسی ہوا ہے، اسی احرام میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی 2 چادروں میں آپ کا سر ننگا ہے، کبھی چادر گر جاتی ہے، کبھی کندھا کھل جاتا ہے، لیکن چونکہ حضور پاک نے اسی طرح پڑھی ہے لہذا ہم نے بھی اسی طرح پڑھی۔ اب جناب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاص تاریخ آ گئی ہے کہ ہم اللہ کے کعبے کو چھوڑ کے مینا جا رہے ہیں، ورنہ کعبۃ اللہ کی شان مینا سے کروڑ درجے زیادہ افضل ہے۔ تو ہم تو احرام باندھ کے بس 4 دن کعبہ شریف میں بیٹھے رہتے۔ اگر ہماری عقل کا کوئی فیصلہ ہوتا تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھی سب سے افضل جگہ کعبہ شریف میں بیٹھے رہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تشریف لے گئے، ہم کہیں کہ وہاں جاؤ، پھر عرفات جاؤ، پھر مزدلفہ آؤ۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ اور کنکریاں مارو، کس کو مارو جی؟ ایک ستون کھڑا ہے، کیا ہے بھئی؟ مٹی کا ایک ستون ہے۔ اچھا کسی آپ دہریے کو لے آئے، منکر خدا کو لے آئے، منکر اسلام کو لے آئے تو مذاق بنائے گا، وہ کہے گا دیکھو جناب لاکھوں آدمی پتہ نہیں پاگل ہو گیا، کنکریاں مار رہے ہیں۔ دیکھو جناب 18 لاکھ آدمی، خدا جانے ان کا عقل کدھر گیا، کیا ہو گیا؟ یہ سب بھاگے آ رہے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہیں۔ مار کے اس کو رہے ایک ستون ہے، وہاں کے رہے، نہ وہاں کوئی بندہ ہے، نہ وہاں کوئی جن ہے، نہ وہاں کوئی چیز ہے، ایک ستون ہے اینٹوں کا بنا ہوا، وہ دیواریں گر جاتی ہیں، اگلے سال وہ نہیں کھڑی کر دیتے۔ اگر آپ کسی کافر کو لے آئیں، اگر آپ کسی دہریے کو لے آئیں، کسی منکر اسلام کو لے آئیں، تو اس کو کبھی آپ یہ سمجھا ہی نہیں سکتے کہ جناب 18 لاکھ آدمی کنکریاں اٹھا کے مار رہا ہے، اور پھر 7 ہی مارتا ہے، نہ 8 مارتا ہے، نہ 6 مارتا ہے۔ اور پھر یہ کمال کی بات ہے کہ پہلے دن 1 کو مارتا ہے، دوسرے دن 3 کو مارتا ہے۔ آئے گا وہ کہے گا پتہ نہیں یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے، کیوں؟ اس کے اندر ایمان جو نہیں ہے، تو اس کو ہمارا یہ کام کوئی عقل کے مطابق تو کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا نا جی، کنکری مارے دیوار کو شروع کر دو۔ چاہے آج کل تو مثال کے طور پر اگر آپ مینا میں جائیں تو رش بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، کچھ نہیں، آج آپ ساری کنکریاں یعنی بوریاں بھر کے لے جاؤ مارو، کیوں نہیں جاتے ہو؟ بڑا اچھا موقع ہے مارنے کا، اکیلا کھڑا ہے۔ تو اصل کیا ہوا کہ اصل جو مومن ہوگا وہ کہے گا بابا یہ دیوار کی بات نہیں ہے، جہاں کنکری ماری ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اور اللہ نے اس کو سنت قرار دے دیا ہے کہ یہی جگہ تھی شیطان نے راستہ روکا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی۔ اللہ نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ تمہارے راستے میں بھی شیطان آئے
تو اس کو دفع کرو، وہ تمہارا دشمن ہے اور بغیر اللہ کی مدد کے وہ دفع نہیں ہو سکتا. اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہمیں اس سبق کو دہرایا جا رہا ہے. ہم تو اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہمیں کنکریاں مارنے سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار حکم دیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیوں؟ تاکہ کسی کا حجت باقی نہ رہے. اور جب آپ نے کعبہ ابراہیمی کی طرف رخ فرما لیا تو اب تو اعتراضات قریش کے ختم ہو جانے چاہیے. اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اگر یہودی سچے ہیں تو پھر اسلام لے آتے کہ جی ہمارا قبلہ ہے، نبی پاک ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، تو وہ پھر نبی کو مان لیتے. اس لیے فرمایا کہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ کسی لوگوں کا آپ پر کوئی حجت و الزام باقی نہ رہے. الا الذین ظلموا، ہاں مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، وہ تو پھر بھی اعتراض سے باقی نہیں آئیں گے، وہ تو ہمیشہ شبہات کرتے رہیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، اے میرے پاک نبی آپ ان ظالموں کے اعتراض سے کبھی نہ گھبرائیں، آپ صرف میری ذات سے ڈریں. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کہتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وجہ یہ اور فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اس تحویل قبلہ میں ایک میری رحمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں نے دین کامل کر دیا، جب میں نے نبوت کو مکمل کر دیا، تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں یہ کعبے کی نعمت بھی تم پہ پوری کر دوں. کہ جب ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت پھر یہ ہے کہ افضل کعبہ، اول کعبہ، آدم علیہ السلام کا کعبہ، ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ، اور پھر وہ قبلہ حیًّا ومیتًا الی یوم القیامہ آپ کے لیے ہم نے بنا کے یہ نعمت بھی پوری کر دی. تاکہ اگر آپ کو ہم آخر وقت تک بیت المقدس کی طرف رکھتے تو بیت المقدس سے افضل تو کعبہ تھا، تو ہم نے افضل کو افضل کی طرف لوٹا کے اس نعمت کو بھی پورا کر دیا کہ نبی بھی سب سے افضل، اور اس کا کعبہ بھی سب سے افضل، اور اس کا دین بھی سب سے افضل، اس کے اوپر جو ہم نے کتاب اتاری ہے وہ بھی سب سے افضل، اور اس کی شریعت بھی سب سے افضل. اس لیے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح ہدایت یافتہ بن جاؤ. اب اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ یہ آیات مبارکہ زیادہ تشریح کو نہیں چاہتی کہ یہی مسئلہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. فرماتے ہیں قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی قال الاوفی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولکل وجہۃ هو مولیھا، یعنی بذلک الذین یقول لكل قبیلۃ قبلۃ یزورها ووجہۃ لا یستوجہ المؤمنون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کا کیا معنی؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہر دین والوں کا ایک قبلہ ہے، ہر دین والے کسی نہ کسی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اصل جہت وہ ہے جدھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیرے. ورنہ ہر کسی نے اپنا ایک قبلہ توجہ تو بنایا ہوا ہے، کوئی سورج کی طرف عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی طرف عبادت کر رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف کعبہ بنائے ہوئے ہے، اور کوئی کسی نے کسی جگہ بنایا ہوا ہے. تو ہر قبیلے کا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو مرکز توجہ ہے، لیکن سب سے کامیاب وہ ہے کہ جن کا مرکز توجہ بھی وہ ہے جو اللہ نے بنایا. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت پر تفسیری ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اس کے بعد وقال ابو العالیۃ الیہودی وجہۃ هو مولیھا، یہودیوں کے لیے بھی ایک جہت ہے جدھر وہ رخ پھیرتے ہیں. وَلِلنَّصْرَانِي وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور نصرانیوں کے لیے بھی ایک جہت ہے جدھر وہ رخ پھیرتے ہیں. وَهَدَاكُمْ أَنْتُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ إِلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ الْقِبْلَةُ. اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جماعت کسی نہ کسی کی طرف تو رخ کرتی ہے، کسی جہت کی طرف، لیکن خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تم کو اسی قبلے کی طرف پھیرا جو حقیقت میں قبلہ ہے. وعن مجاہد وعطاء والضحاک وربیع بن انس واستینا وهذا وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی الروایت الاخرى
والحسن امر کل قوم یصلوا الی الکعبۃ، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا حکم یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کہ سب کو حکم یہی ہے کہ اسی کی طرف رخ پھیریں، اسی کعبے کی طرف رخ پھیریں۔ وقال ابن عباس وابو جعفر الباقر وابن عمر لكل وجهة هو موليها، وهذه الآية شبيهة بقوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک راستے پہ ایک طریقے پہ جمع فرما دیتے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان فرماتے ہیں۔ اب ہمارا فرض کیا کہ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں کو حاصل کرنے میں سبقت کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وقال هؤلاء اینما تکونوا یأتکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو قادر علی جمعکم من الارض وان تفرقت اجسادکم وابدانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں اس بات پہ کہ چاہے تمہارے بدن مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، سب کو جمع کر کے اللہ پاک پھر میدان حشر میں کھڑا فرما دیں گے۔ فما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع اقطار الارض، یہ تیسرا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی تم ہو سب اللہ کے کعبے کی طرف رخ پھیر لو۔ وقد اختلفوا فی حکمت هذا التکرار ثلاث مرات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک حکم کو میرے اللہ نے 3 دفعہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام، ایک دفعہ پہلے آ چکا، اب پھر آیا فول وجهك، تو 3 دفعہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فرماتے ہیں وکیل تاکید لانه اول ناسخ وقع فی الاسلام علی ما نص علیہ ابن عباس وغیرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بعض مفسرین نے تو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم کو 3 دفعہ نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تاکید ہو جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ سب سے پہلا ناسخ ہے اسلام میں، اس سے پہلے کوئی ایسا حکم آیا ہی نہیں کہ جس کو منسوخ کیا جائے، تو یہ سب سے پہلا حکم تھا اللہ نے جسے ناسخ قرار دیا کہ پہلے قبلے کو ختم اور قبلہ اول کو بحال فرمایا۔ تو چونکہ یہ سب سے پہلی چیز تھی، اول چیز تھی، اور اس سے پہلے کبھی ایسی بات آئی بھی نہیں تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو مکرر سے کرر 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے وکیل بل هو منذر على احوال فالامر الاول لمن هو مشاهد الكعبة والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية البلدان۔ اور بعد مفسرین کرام نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ نے 3 دفعہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا حالتیں بھی 3 ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ آدمی اب کعبے کے سامنے نماز پڑھ، تو پہلا حکم اس کے لیے ہو گیا فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اچھا، ایک آدمی ہے تو مکے میں لیکن کعبہ سامنے نہیں، وہ اپنے شہر میں ہے، تو اس کے لیے بھی وہ یہ نہ سمجھے بھی اب میں کیا کروں، فرمایا تیرا حکم بھی یہی ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اچھا، ایک آدمی مکے میں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں بھی، وہ کیا کرے؟ فول وجهك شطر مسجد الحرام۔ چونکہ احوال 3 تھے تو اس لیے ہر حالت کے لیے اللہ نے ایک حکم، پھر دوسرا حکم، پھر تیسرا حکم، کیونکہ اب ہم لوگ الحمدللہ کعبہ شریف کے اندر ہیں، کعبہ نظر آ رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔
اگر ہم مکے میں ہیں اور کعبہ نظر نہ آئے پھر بھی یہی کعبہ ہے، اگر ہم ایسی دنیا کے ملک میں ہیں کہ ہمیں مکہ ہی نظر نہیں آتا پھر بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ چونکہ احوال تین تھے، منازل تین تھی، حالات تین تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بھی 3 دفعہ نازل فرما دیا تاکہ ہر حالت کے لیے ایک آیت کا حکم ہو جائے۔ ہاکذا وجہہ فخر الدین الرازی وقال القرطبی الاول لمن هو بمکہ والثانی لمن هو فی بقیۃ الامصار والثالث لمن خرج فی الاسفار۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ پہلا حکم جو ہے وہ مکے کے لیے ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ باقی شہروں کے لیے ہے، اور تیسرا حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے جو سفر میں نکلتے ہیں۔ یعنی ایک حکم تو تھا جو مکے میں ہے، ایک حکم ہے جو ساری دنیا میں ہے، اور ایک حکم ہے کہ بھی اگر ہم سفر میں ہیں تو اللہ نے فرمایا جہاں بھی جاؤ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ ورجح هذا الجواب والقرطبی، اس نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ زیادہ قوی جواب ہے۔ وقیل انما ذکر ذلک تعلقہ بما قبلہ وبعدہ من کی آیات سے بھی ہے بے اعتبار سیاق اور سباق کے۔ ایک حکم تو تھا قد نرى تقلب وجهك الى قوله ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فذكر في هذا المقام اجابته الى طلبته وامره بالقبلة التي كان يود التوجه اليها ويرضاها۔ اس مقام پہ اللہ پاک نے خبر دی کہ آپ کی دعا منظور، آپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہم نے منظور کر، آپ کی طلب ہم نے قبول کر لی، آپ جس کعبے کی طرف متوجہ ہونے کو محبوب رکھتے ہیں اسی کو ہم نے پسند کر لیا۔ ایک حکم تو اس بارے میں ہو۔ وقال في الامر الثاني ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، فذكر انه هو الحق من الله وارتقاه المقام الاول حيث كان موافقا لرضا الرسول فيه، فبين انه هو الحق ايضا من الله يحبه ويرتضيه۔ اب دوسری دفعہ جو اللہ نے حکم دیا تو اس میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ بھئی یہی میرے اللہ کی طرف سے بھی حق یہی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے بھی پسند کی اور اللہ نے بھی ان کی رضا کو قبول فرما لیا، اور یہی چیز ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے۔ وذكر في الامر الثالث حكمة حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول الى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم انه سيصرف الى قبلة ابراهيم عليه السلام الى الكعبة، وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة اليهود الى قبلة ابراهيم التي هي اشرف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تیسرا حکم اس لیے دیا تھا کہ یہودیوں کی حجت بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یہودی احتجاج کرتے تھے پہلے کہ جی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں۔ اچھا ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتے کہ بھئی ہمارا قبلہ اگر سچا ہے تو پھر دین بھی ہمارا سچا ہے، اور دوسرا اصل کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا کہ حضور کعبے کی طرف پھریں گے، تو وہ کہتے کہ دیکھو یہ تو ہماری طرف پڑھ رہا ہے، اس کعبے کی طرف پھرا نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہے۔ تو لہذا یعنی وہ دو طرف سے دھوکے میں ڈال رہے تھے اس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے پھیرے جائیں گے قبلہ ابراہیمی کی طرف۔ تو ابھی تک جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ آیا تو وہ یہ بھی دھوکہ دیتے تھے کہ بھئی اس نبی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنا رخ کرے گا کعبہ ابراہیمی کی طرف، اور اس نبی پاک نے تو ابھی تک قبلہ ابراہیمی کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو لہذا اللہ نے تیسری دفعہ حکم دے کر ان کے تمام حجج کو اور ان کی تمام الزامات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور مشرکین مکہ کے الزامات کو اور حجج کو بھی ختم کر دیا کہ اب قبلہ قبلہ ابراہیمی ہے، ملت بھی ملت ابراہیمی ہے، اور دین بھی دین ابراہیمی ہے، اور ملت محمدی اور ملت ابراہیمی علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ ایک ہیں۔ وَقَدْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْكَعْبَةَ وَأَعْجَبَهُمْ اسْتِقْبَالُ الرَّسُولِ إِلَيْهَا وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ عَنْ حِكْمَةِ التَّكْرَارِ وَقَدْ بَسَطَهَا الرَّازِي وَغَيْرُهُ۔ اب فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام نے
ان حکم کو 3 دفعہ تکرار کے ساتھ نازل کرنے میں اور بھی کئی حکمتیں لکھی ہیں اور کئی وجوہات لکھے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم کو بار بار نازل کرنے میں لازمی بات ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ حکم سب سے پہلا حکم تھا، اس لیے اللہ نے اس کو مؤکد بیان فرمایا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے احکام میں بھی تبدیلی آئے گی، کہ پہلے کعبہ ادھر ہے اور پھر ادھر آیا، تو اس لیے بار بار تاکہ مومنوں کے دل میں ایمان و ایقان بڑھ جائے اور دشمنوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ احوال بھی مختلف ہیں، کہ بعض اوقات آدمی کعبے کے سامنے کھڑا ہے، بعض اوقات مکے میں ہے اور کعبہ نظر نہیں آ رہا، اور بعض اوقات ہے بھی دوسرے علاقوں میں، تو اللہ نے 3 دفعہ حکم دیا بھئی سب کا حکم ایک ہے، مکے میں ہو تو قبلہ، اور مکے سے باہر ہیں تو قبلہ، آپ گھر میں ہیں تو قبلہ، آپ سفر کے عالم میں ہیں تو قبلہ، یہی ایک قبلہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے حیًّا و میتًا، جب تک زندہ ہے یہی کعبہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا یہی کعبہ ہے، اور یہی کعبہ بیت المعمور کے نیچے بھی ہے، اور یہی کعبہ عرش و کرسی کے نیچے بھی ہے، اور یہی کعبہ قبلہ آدم ہے، اور یہی کعبہ محبوب رب العالمین ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بار بار مؤکد کر کے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ دیکھنا ہو تو دوسری تفسیروں میں مفصل جواب بھی لکھے گئے ہیں، اور رازی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس کو بڑے بسط سے اور بڑے تفصیل سے تمام جوابات جو ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ أَيْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ صِفَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَوْجِيهَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا فَقَدُوا ذَلِكَ مِنْ صِفَّتِهَا رُبَمَا احْتَجُّوا بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلِأَلَّا يَحْتَجُّوا بِمُوَافَقَةِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ الظَّهْرِ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کعبے کا کیوں حکم دیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا تم پر کوئی حجت و الزام باقی نہ رہے۔ کیا مانا؟ کیونکہ جب کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم یہ قبلہ نہ بدلتے تو پھر تو ان کے پاس دلیل بن جاتی نا کہ دیکھو بھئی یہ وہ امت تو نہیں ہے، یہ وہ نبی تو نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو ان کی صفت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ توجہ کرے گا قبلہ ابراہیمی کی طرف، اور آپ تو قبلہ ابراہیمی کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اس حکم نے ان کے سارے الزامات کو بھی ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال ابو العلی اللہ یکون للناس علیکم حجہ یعنی به اہل الکتاب حين قالوا صرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجة على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني به أهل الكتاب۔ کیوں اہل کتاب کہتے تھے صرف محمد الی الکعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جی محمد مصطفیٰ آپ کعبے کی طرف پھر گئے، اور کبھی کہتے کہ اشتاق الرجل الی بیت ابی، ہاں ان کو اپنے باپ کا گھر جو تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی طرف ان کا محبت تھی، اور ان کو جی وہ اپنے قوم کا دین جو ہے نا وہ زیادہ پیارا ہے، اسی طرف یہ پھر رہے ہیں۔ وکان حجتهم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصرافوا الی البیت الحرام قالوا، اور کہتے سیرجع الی دیننا کما رجع الی قبلتنا، البتہ لوٹ آئیں گے ہمارے دین کی طرف جیسے ہمارے قبلے کی طرف لوٹ آئے۔ تو اب حجت کیسے ختم ہوئی کہ بھئی بیت المقدس کا حکم ہے تو اللہ کے نبی نے ادھر نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو نماز نہیں پڑھتا، مہربانی کرے میں تو قبلہ ابراہیم، اللہ کا حکم ہے بیت المقدس بیت المقدس، اللہ نے حکم دیا کعبہ تو کعبہ، بس لہذا کسی کو اعتراض کا اور حجت کا اور کوئی الزام باقی نہ رہا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن ابی حاتم وروان مجاہد وعطاء والضحاک وربیع بن انس وقتادہ وسدی نحو ھذا، ان نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ وقال هؤلاء في قوله تعالى الا الذين ظلموا منهم، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی سب کی حجتیں آپ پر جو تھیں الزام ہم نے دور کر دیے،
ہاں مگر وہ لوگ جن نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مشرک مکہ اور کفار جو بلا وجہ اعتراض کرنے سے باز نہ آئے، ان کے اعتراضوں کو آپ چھوڑیں، کوئی فکر نہ کریں. الا الذین ظلموا منهم، یعنی مشرکی قریش، واجباز ہم حجت الظلمت وهو داحضۃ، یعنی ان کی حجت کو بھی ہم نے ختم کر دیا. ان قالوا ان هذا الرجل يزعم انه على دين ابراهيم فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه. والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة، فامتصل أمر الله في ذلك أيضا، وهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن امر الله طرفة عين وامته تبع له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلموں سے مراد کون ہے؟ مشرکین قریش، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور ان کی حجتیں جو تھیں ان کو بھی اللہ نے مٹا ڈالا، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو جی اگر ملت ابراہیم پہ ہیں تو ادھر کیوں نماز پڑھتے، اچھا جی اب ادھر پڑھتے تھے پھر ادھر کیوں پھر آئے ہیں؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جو توجہ ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں، اس نے اپنے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ نے ثم صرفہ الی قبلۃ ابراہیم، پھر اللہ پاک نے ان کو قبلہ ابراہیم کی طرف پھیرا جو کعبہ ہے، اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُوَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام، مطیع للہ فی جمیع احوالہ، ہر حال میں اپنے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں. لا یخرج عن امر اللہ طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی وہ اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں. وَأُمَّتُهُ تَبْعٌ لَهُ، اور آپ کی امت جو ہے آپ کی اتباع کرنے والی ہے، پیروی کرنے والی ہے. اب اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالم لوگوں کے اعتراضات کا کوئی فکر نہ کریں، نہ آپ ان سے ڈریں. مشرکین جو ظالم ہیں، کفار جو ظالم ہیں، ان سے کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعتراضات سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کا کام یہ ہے کہ صرف میری ذات سے آپ خشیت رکھیں دل کے اندر اور کسی سے نہ ڈریں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کعبہ ابراہیمی کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں جو ہیں تم پہ پوری کر دوں. لِأَلَّا يَكُونَ عَلَىٰ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ أَيْ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ فِيمَا شَرَعْتُ لَكُم مِّنْ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لِتَكْمُلَ لَكُمُ الشَّرِيعَةَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهَا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو کعبہ ابراہیمی کی طرف پھیرا، کیونکہ سب سے اول کعبہ بھی یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہوں نے بھی اسی کعبے کی طرف نماز پڑھی، تو جو اول تھا اسی کو ہم نے آخر بنایا، اسی پہ آ کے اپنی نعمتیں جو ہیں پوری کر دی، تاکہ ہر طریقے سے نعمت جو ہے وہ پوری ہو جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَيْ إِلَىٰ مَا زَلَّتْ عَنْهُ الْأُمَمُ هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ وَخَصَصْنَاكُمْ بِهِ وَلِهَٰذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَشْرَفَ الْأُمَمِ وَأَفْضَلِهَا. اور اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، باقی امتیں گمراہ ہو گئیں، ہٹ گئیں، راستے پہ نہ پہنچی، ہم نے تمہیں صحیح مقام پہ پہنچا دیا. جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کو اختیار دیا تھا کہ تم ہفتے میں ایک دن چن لو، تو یہودیوں نے ہفتہ چن لیا، نصرانیوں نے اتوار چن لیا، لیکن جمعہ کسی نے نہ چنا. اللہ نے ہمیں جمعہ پہ پہنچایا، اصل جو دن تھا وہ جمعہ تھا، لیکن یہود بھی معروم گئے اور نصارہ بھی معروم گئے. اسی طرح اصل کعبہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرف امت محمد مصطفیٰ کو پہنچایا تاکہ امت محمد مصطفیٰ کا شرف جو ہے، عظمت جو ہے وہ کامل ہو جائے.
کہتا ہے جی کہ حرم شریف کے اندر گھڑیاں جو لگی ہوئی ہیں ان کے ٹائم جو ہے وہ علیحدہ ہیں. اب اس کا کوئی مسئلے دین سے کوئی تعلق ہے؟ یہ گھڑیوں والوں سے جا کے پوچھ لیں بھئی اس کا اب مولوی سے کیا تعلق ہے. آپ ایک گھڑی باندھ رہے ہیں اس پہ کوئی ٹائم لگا دے تو اس کا بھی میں جواب دوں کہ آپ نے یہ ٹائم کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے اس کا کوئی مسائل سے تعلق نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اصل میں یہاں جو ابتدا میں اوقات چلتے تھے وہ اوقات تھے غروب شمس کے ساتھ، کیونکہ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے ساتھ بدل جاتی ہے. مثلا سورج غروب ہو گیا، دن ختم، اب اگلی تاریخ شروع. تو اس کے مطابق ایک ٹائم رکھا گیا تھا کہ بھئی جب سورج غروب ہو جائے تو 12 بجے، یعنی 12 بجے مغرب کی نماز، 1:30 بجے عشاء کی نماز، اسی طریقے سے پھر صبح کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب 12، تاکہ 12 بجے آ کر پھر ٹائم بھی بدل جائے گا، مقصد ہے دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی. اور دوسرا ٹائم جو ہے وہ وہی ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے. تو اس لیے وہ دونوں ٹائم دے دیتے ہیں تاکہ جو آدمی مکہ کے پرانے اوقات کو سامنے رکھنا چاہے، اس کی عادت اسی وقت کے مطابق ہے تو وہ ان گھڑیوں کو دیکھ لے. اور چونکہ آج کل پوری دنیا میں وہ دوسرا ٹائم چل رہا ہے تو اس ٹائم کو بھی دیکھ لے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مقصود تو ہے اوقات کا حساب کہ ہم صحیح وقت میں اللہ کی عبادتیں کر سکیں. اب دیکھیں آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں 2 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے ابھی اگر آپ اپنے ملک میں جائیں تو یہاں 8 ہوں گے تو وہاں 10 بج جائیں گے. تو اگر آپ اسی ٹائم کی گھڑی کو باندھے رکھیں گے تو وہاں 2 گھنٹے بڑھاتے کم کرتے رہیں گے تو آپ کو سعودیہ کا ٹائم ملتا رہے گا. اگر آپ وہاں جا کے ٹائم بدل لیں تو آپ کی مرضی ہے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں. پتہ نہیں ایک محمد اسحاق کا ہی ہے بھائی، میری معرفت ہوگا شاید، یہ آپ مجھے بعد میں دے رہے ہیں. یہ کوئی خط ہے. کہتا ہے جی کہ میں ایک مولوی صاحب ہیں جو درس دیتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں بڑی نام تو نہیں لیتے لیکن ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اور ائمہ کے خلاف اللہ معاف کرے بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں. بہرحال بھی دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، ہم تو اسلام کے اندر کسی عام مسلمان کا گلہ کرنا یا اس کو برا کہنا جو ہے وہ بھی شریعت کے خلاف سمجھ. ابھی کوئی آدمی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان کو برا کہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے کہ تم ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. پتہ نہیں یہ حدیثیں ان کو بھول جاتی ہیں. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کبھی زبان سے برا لفظ نہ نکالو، جب بھی کہو تو کلمہ خیر کا. اور جہاں تک ائمہ کرام کا تعلق ہے جن کو اللہ نے اس مقام شرف پہ پہنچا دیا ہے کہ جن کی فقہ پہ 1 نہیں 2 نہیں 4 مولوی نہیں کروڑوں مسلمان عمل کرنے والے ہوں، تو تیرے یا میرے برے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہم آسمان پہ تھوکیں گے تو تھوک ہمارے اپنے منہ پہ آ جائے گی. اگر ہم تاروں پہ تھوکنا چاہیں تو وہ تھوک کہاں جائے؟ ہمارے اپنے چہرے پہ. ہم نے تو پوری دنیا میں کبھی 200 آدمی بھی ایسا پیدا نہیں کیا ہے جو ہماری بات مانتا ہو، اور اللہ نے ان کو اتنا شرف دیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں ملکوں کے ملک اور کروڑوں لوگ، کوئی امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ چل رہے ہیں، کچھ امام شافعی کی فقہ پہ چل رہے ہیں، یہاں والے امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ چل رہے ہیں، کوئی امام مالک کی فقہ پہ چل رہے ہیں، رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں پیدا فرمائے. لیکن یہ خدا کی شان ہے، یہ بات یاد رکھو. جس آدمی کا جتنا بڑا شان ہوگا نا اس سے حسد کرنے والے بھی ہر زمانے میں پیدا ہوتے. ورنہ آپ دیکھو صحابہ چلے گئے،
اب جو لوگ صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور گزر گیا خیر کا، اور جن کے دور گزرنے کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 1400 سال گزر گئے۔ اب جو اگر کوئی بدبخت صحابہ کا گیلا کرے تو صحابہ کی شان کم ہو جائے گی۔ انجام کیا ہوگا کہ اس کی اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ اسی طرح اگر آج کوئی آدمی امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام مسلم اور ائمہ فقہا، ائمہ قراء مجتہد ان کا اگر کوئی گیلا کرے تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہدایت، اللہ اس کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جہاں تک مجھے گالی دیتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جزاک اللہ، آپ کی مہربانی، لیکن میری طرف سے کوئی جھگڑا وگڑا نہ کریں، اور مجھے جو گالی دے بڑی اچھی بات ہے، تاکہ میرے گناہ گریں گے اور میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ تو میرا خیر خواہ ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ میرا بدخواہ نہیں ہے۔ جو آدمی ہمیں گالی دیتا ہے وہ ہمارا بھلا کرتا ہے، اپنی نیکیاں برباد کر کے ہمیں دے رہا ہے تو ہمارا گھاٹا کر رہا ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ جائے نماز پر جو نقش بنے ہوتے ہیں کعبہ شریف کا یا مسجد نبوی شریف کا، اس پہ ہم پاؤں رکھیں تو بے ادبی ہے۔ پہلے تو یہ نقش بنانا ہی بے ادبی ہے، پہلے تو ایسے نقش ہونے نہیں چاہیے۔ افضل بات یہ ہے کہ کسی قسم کا نقش بھی مسجد میں اپنا مصلی میں یا جائے نماز میں نہیں ہونا چاہیے، جو سبب بنتا ہے آدمی کے ذہن کا ادھر متوجہ کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالی سے توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی پتھر پہ نماز پڑھے یا کوئی سفید کپڑا ڈال لے، تاکہ کوئی چیز اس کے نماز میں اس کی توجہ کو ہٹانے کا ذریعہ نہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ بھی یہ پردہ جو ہے ہٹا دو، انسان نے کہا کیوں؟ نے کہا اس کو دیکھ کر میری طبیعت جو ہے نماز میں ادھر چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی تو اتنے بڑے شان والے، جن کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں قائم ہے، اگر ان کی توجہ بدل جاتی ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ جی مصلی جو ہے تو بس گویا مصلی پہ جو کعبہ شریف لکھا ہے گویا ہم کعبے میں نماز پڑھیں۔ حالانکہ بس یہ ایک تصور ہے، انہوں نے اپنا سودا بیچنا ہے، ہمیں بے وقوف بناتے۔ رہ گیا پاؤں آنا یا نہ آنا، یہ تو تمہاری نیت پر ہے۔ تم اگر توہین کا ارادہ کر رہے ہو تو اللہ توہین سمجھے گا، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جی، میں اگر کسی آدمی کو ایسے ہاتھ رکھ دوں تو میری نیت ٹھیک ہے، میں مقصد برا نہیں تھا، لیکن اگر خدا نہ قسم میں اس کی توہین کرنا چاہتا ہوں تو وہی چیز توہین بن جائے گی۔ تو اس لیے اگر اس پہ آدمی یوں بچھا دے یوں بچھا دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ سادہ اگر ضرورت بھی ہو تو سادہ کپڑا بچھائیں تاکہ نماز میں توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ نماز آدمی کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ بعض آدمی نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں روکتی؟ پتہ ہے نماز نہ پڑھتے تو زیادہ کرتے۔ مثلا ایک آدمی آج کل 100 میں 10 برائیاں کرتا ہے، پتہ ہے نماز نہ پڑھتا تو 100 کی 100 کرتا، نماز روک رہی ہے۔ وہ بے نمازی ہوتا تو خدا جانے کہاں پہ چلا جاتا۔ پتہ ہی نہیں کہ نماز نے اس کو کتنے بڑے گناہوں سے روکا ہوا ہے، وہ اس سے اور زیادہ کسی بلا میں مبتلا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز بنے گی تو برائی سے روکے گی نا۔ اب دیکھو نا جی، ایک طبیب نے آپ کو نسخہ لکھ دیا، اس نے کہا کہ جی اس میں عنبر ڈالنا 1 ماشا اور مشک ڈالنا 1 ماشا، زعفران ڈالنا 1 ماشا، لیکن تینوں چیزیں آپ کو نقلی ملی، آپ نے نسخہ بنایا، نسخہ فائدہ دے گا؟ آپ طبیب کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا بابا میں کیا کروں جب آپ نے مشک کے بجائے پتہ نہیں یہ کیا لال پیلی چیز ڈال دی ہے، یہ تو مشک ہے ہی نہیں، یہ تو زعفران ہے ہی نہیں۔
تو جب اجزاء اصلی نہیں تو نسخہ نامکمل ہے. اسی طرح جب نماز پورے اس نماز والے روح کے ساتھ ادا نہیں کی جا رہی تو پھر نماز بھی تو نامکمل ہے. نماز مکمل بنے تو ہم برائی سے رکیں. دو باتیں. اور تیسری بات علماء نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک اس پرانے دور کی بات ہے، ایک افسر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ شاہ جی آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ خطیب ہیں، مقرر ہیں اور بڑے مانے ہوئے مسلمانوں کے محبوب لیڈر ہیں، لیکن کوئی فائدہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو؟ جہاں تھے اسی طرح ہے. آج تک نہ اسلام آیا، نہ قرآن آیا، نہ قرآن کا قانون آیا، نہ آج تک کسی نے قرآن والوں کا ساتھ دیا. لوگ جہاں تھے وہی ہیں. پھر تقریریں کر کر کے آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنی اور کوئی محنت کریں. کیا فائدہ ہوتا ہے ان تقریروں سے؟ یہ جو مولوی آپ تقریریں کرتے ہیں ساری دنیا میں شور کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ لوگ تو اسی جگہ. چور اسی طرح چوری کرتا ہے، شرابی اسی طرح شراب پیتا ہے، ڈاکو اسی طرح ڈاکے ڈالتا ہے. کوئی قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی قرآن والوں کا ساتھ دینے کے لیے. پھر تقریروں کا کیا فائدہ؟ تو شاہ جی مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی ایک بات بتلاؤ، آج جو جلسہ تم سن کے آ رہے ہو اس میں تمہاری رائے کے مطابق کتنی آدمی ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 10,000 آدمی ہوں. کتنی دیر تقریر رہی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو 3 گھنٹے ماشاءاللہ تقریر کی. فرمایا کہ میرے بھائی تم بڑے پڑھے لکھے افسر ہو ماشاءاللہ، CSP ہو اور تم تو بڑے پرانے بیوروکریٹ ہو. دیکھو 10,000 آدمی کو 3 گھنٹے کے لیے تو بخاری نے برائی سے روک لیا تھا کہ 10,000 آدمی کو، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ سے روک لیا، بے حیائی والے کو بے حیائی سے روک لیا، چور کو چوری سے روک لیا، قاتل کو قتل سے روک لیا، ڈاکو کو ڈاکے سے روک لیا، گالی دینے والے کو گالی سے روک لیا. کہ وہ 3 گھنٹے تو میری تقریر میں بیٹھا ہے نا، 3 گھنٹے تو گناہوں سے بچ گیا. اور پورے ملک کے مولویوں کا حساب لگا لو اور بندے گن لو، اگر ایک دن میں ہم لاکھوں لوگوں کو چلو 3 گھنٹے کے لیے ہی برائی سے روک لیں تو یہ کوئی کم نیکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات تو سمجھ آتی ہے. تو نمازی بھی برائی سے جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو روک رہا ہے نا کہ نہیں روک رہا؟ اتنی دیر تو اس کو بگڑی تگڑی نماز بھی روک رہی ہے نا. چلو روزانہ 5 نمازوں میں وہ 2 گھنٹے بھی لگاتا ہو تو یہی 2 گھنٹے تو کم از کم وہ برائی سے بچ گیا ہے. تو یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت سے نماز پڑھنے والا آدمی ایک نہ ایک دن برائیوں سے نکل کے آ جاتا ہے صراط مستقیم. اس کی برکت ضرور ہوتی ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. دیکھو نا جی تم سگریٹ پیتے ہو اس کا بھی اثر ہوتا ہے تو اللہ کی نماز کا اثر نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. کسی پہ جلدی ہو گیا، کسی سے دیر میں ہو گیا. شیطان خیال ڈالتا ہے تاکہ جو نماز پڑھ رہے یہ بھی چھوڑے. کہتے جی بعض لوگوں نے مجھ سے قرض حسنہ لیا تھا، اب وہ دے نہیں سکتے، ان کی مالی حالت خراب ہے. تو ٹھیک ہے، بڑا آسان حل ہے، یا تو تم ان کو معاف کر دو. قرضہ معاف کرنا بہت بڑی نعمت ہے. اور نہیں ہے تو پھر تم کسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی ادائیگی کر سکتے ہو، لیکن ان کو پھر باقاعدہ تملیک مالک بناؤ گے. رفع یدین اور عدم رفع یدین کے یہ 1400 سال میں اگر تم حل نہیں کر سکے تو اب مولوی مکی کے کہنے سے حل کر لو. میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. جو کرتے ہیں اللہ ان کے بھی قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. اللہ دعا کرو تم مولوی میں ہمت کر کے، جو نماز نہیں پڑھتا پہلے اس کو تو لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے اس کو پریشان نہ کرو. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی واجب کے درجے میں نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ نصر کی تفسیر میں. تو آپ ایسا کریں، بڑی آسان حل یہ ہے کہ اس تفسیر کی بھی وہی صورت نکال لیں اور
اگر آپ اردو پڑھے ہیں تو معارف القرآن کی بھی وہی صورت نکال لیں، تو دونوں کا جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو بات صحیح جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال چونکہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، باقی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ مصر میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ حضرت درخواستی کا جنازہ کس نے پڑھا؟ میں تو جنازے میں شامل ہی نہیں ہوا، مجھے کیا پتا ہو سکتا۔ آج ان کا جنازہ تھا لیکن میں نہیں پہنچ سکا، انہوں نے فرمایا بھی تھا ان کی اولاد نے کہ بھئی آپ کوشش کر کے کسی طرح پہنچ سکیں، لیکن میری مجبوری تھی، میں نہیں پہنچ سکتا تھا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ میں چلا جاؤں۔ اب کس نے پڑھایا اللہ عالم، جب میں وہاں موجود ہی نہیں۔ پتہ لگ جائے گا، آج اخباروں میں آ جائے گا یا کل اخباروں میں آ جائے گا۔ بندی علماء کے نزدیک طلاق، موٹی سی بات یاد رکھیں کہ دیوبندی صرف نہیں بلکہ حنفی حضرات کے نزدیک طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ ان کے نزدیک طلاق کے معاملات میں کوئی نرمی، کوئی نرم گوشہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں ان کے نزدیک۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے یعنی اہل حدیث علماء کے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 دے تو وہ 1 شمار ہوتی ہے، اگر وقفے سے دے تو پھر 3 شمار ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ نکاح اور طلاق کے مسئلے جو ہیں وہ آپ اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھا کریں، وہ علاقے کے حالات کے واقف ہوتے ہیں، اور جب تک صحیح بات سامنے نہ آئے درس میں طلاق نکاح کے مسئلے نہیں بیان کیے جاتے۔ یہاں تو وہ کوئی مسئلہ ضروری ہے پوچھنا ہے، کہہ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، یہ ادب کے لفظ ہوتے ہیں، ادب کے اعتبار سے آدمی کہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ جناب تشریف لائیے اور کھانا تناول فرمائیے، یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اور ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں روٹی پڑی ہے کھا لو، بات تو ایک ہی ہے لیکن دونوں کے کہنے کے انداز میں فرق ہے۔ ایک آدمی کے بعد آپ جاتے ہیں کہ جی مجھے رشتہ چاہیے، آپ معززین کو بھیجتے ہیں کہ اس کی لڑکی جوان ہے، میرا لڑکا جوان ہے، وہ جاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو اپنا بچہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اپنی محبت میں لے لیں، اپنی شفقت میں لے لیں، وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کے بعد آپ جو ہے اسے کہیں کہ جی آپ کی لڑکی جوان ہو گئی ہے اور مجھے جماع کے لیے دے دو، تو کتنے جوتے سر پہ مارے گا؟ انشاءاللہ گنجا بنا دے گا۔